ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جی جس میں مرید ایک آتا ہے ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے. تم معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو جی اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے, مولانا اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا تو شبہ. اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا, جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں, 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے, اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا, تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے, ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں, جاعل الملائکۃ رسولا, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے. لغت کا مطلب کیا, میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے, یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے, اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتا ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں, میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے, یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے, اللہ کے ولی ہیں, یہ اس کی تعویل کرتا ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا, جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے, ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. سر عالم ہے وہ, آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے جیسے آپ نے کہا. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے, تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے, اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی, میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں, مطلب نمائندہ ہوں, پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ جی, جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان جی, تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے, ہاں, اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی, بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا